بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار وَكَذَّبُوا ذال کو نرمی سے اور با کے اوپر سے پیش نہیں آگے واو بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہی پڑھیں گے کذبوا کذبوا نہیں کذبوا کذبوا ذال ہم فیہا خالدون ہم فیہا خالدون خا نہیں، ٹھیک ہے، خالدون والذین کفروا اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا اور جھٹلایا، کذبوا کا روٹ کیا ہے؟ کاف دال بے، اس سے ملتا جلتا پیچھے کیا گزرا ہے؟ یکذبون بآیاتنا، آیات کس کی جمع ہے؟ آیت کی، ہماری آیات کے ساتھ اولئک یہی لوگ، اصحاب النار، اصحاب کس کی جمع ہے؟ صاحب کی، ساتھی، صحابہ بھی اسی سے نکلا لفظ۔ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھا ہو، اور اگر وہ نابینا ہو پھر جیسے ابن ام مکتوم تھے تو ساتھ رہا ہو، یعنی جس نے دیکھا ہو یا ساتھ رہا ہو، دونوں چیزیں آئیں گی، صرف دیکھنا نہیں ہے۔ دیکھنے سے صحابیت تو ثابت ہو جاتی ہے، چاہے دور سے دیکھا ہو، جیسے حجۃ الوداع میں ہر شخص نے آپ سے ہینڈ شیک نہیں کیا تھا، 1,40,000 کس طرح ممکن تھا 3-4 دنوں میں سارے ہاتھ ملاتے، یا سب بالکل قریب بھی نہیں بیٹھ سکتے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے آپ کو دیکھ لیا تو دیکھنے سے صحابیت ثابت ہو گئی۔ اب اگر دیکھا نہیں، اس وجہ سے نہیں کہ وہ پاس ہی نہیں آئے، ویسے ہی پاس آئے، تو اس سے بھی کیا ہوا؟ صحبت مل گئی۔ تو چاہے نہ بھی دیکھو مگر صحبت پائی ہو آپ کی، تو وہ بھی صحابی، ایمان کی حالت میں، یہ بھی شرط ہے ساتھ، کیونکہ اگر کوئی آپ کو دیکھ لیتا ہے لیکن ایمان نہیں لاتا، مثلا ابو لہب نے آپ کو دیکھا ہے، ابو جہل نے آپ کو دیکھا ہے، تو آپ ان کو صحابی کہیں گے؟ نہیں۔ تو ایمان کی حالت میں جس نے آپ کو دیکھا یا جو آپ کے ساتھ رہا، اس نے آپ کی صحبت پائی، چاہے وہ 1 منٹ کی تھی یا 1 گھنٹے کی تھی یا 1 سال کی تھی یا ساری زندگی کی تھی، جیسے حضرت ابو بکر صدیق، اور چاہے وہ مرنے کے بعد بھی رہی باقی، تو وہ صحابی ہی ہیں۔ تو مہاجرین و انصار سب صحابہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے عبداللہ بن ابی جس کا نفاق واضح ہو گیا تھا، اس کو کوئی بھی صحابی نہیں کہتا۔ تو اصحاب النار وہ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا وہ اس میں، خالدون ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ، خالد کی جمع ہے خالدون، خے لام دال اس کا روٹ ہے، خلد، جنت الخلد کا بھی نام آپ نے سنا ہوگا، خلود۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا
وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا. آیت کے جمع یعنی علامت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور مراد یہاں اللہ کے احکام ہے. اللہ کے احکام کو جھٹلایا یعنی سرکشی کی. اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ والے، دنیا میں بھی جلتے رہتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں. اللہ کی نافرمانی سے انسان دنیا میں بھی جلن کا شکار ہو جاتا. اب آپ دیکھیے حسد کیا ہے؟ جلنا کڑنا. غصہ کیا ہے؟ آگ ہے. جتنے بھی منفی جذبات انسان کے اندر ہوتے ہیں یہ سارے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں. ہم فیہا خالدون، پھر ایکیوٹ ڈپریشن ہو جاتا ہے ان کو. دنیا میں بھی خالدون یعنی ایک مسلسل کیفیت غم اور خوف اور غصے اور نفسیاتی بیماریوں کی شروع ہو جاتی ہے. اور آخرت کے معاملے میں بھی پھر ہمیشہ کے لیے آگ میں رہیں گے ایسے لوگ جو اللہ کی بات نہ مانے، اور صرف مانے نہیں بلکہ اس کو رد کر دیں، جھٹلا دیں، اس کا مذاق اڑائیں، یا وہی رویہ اختیار کریں جو پیچھے 3 گروہوں میں سے 2 کا ہے. تو بات یہ ہے کہ اس واقعے میں آدم علیہ السلام بیچ میں کھڑے ہیں، ایک طرف فرشتے ہیں، ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف ابلیس ہے. انسان ان 2 کے بیچ میں ہے. اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ نہ تو وہ فرشتہ ہے اور نہ وہ شیطان ہے. وہ اگر اچھے کام کرے گا تو فرشتوں سے بھی آگے چلا جائے گا، اور اگر غلط کام کرے گا تو شیطان سے بھی بدتر ہوگا، یہ شیطان کا ساتھی بن جائے گا. اصحاب النار، آگ کے دوست ہیں، ساتھی. ہم فیہا خالدون، پھر وہ اس سے نکل نہیں سکتے، اس سے باہر نہیں آ سکتے. تو بنیادی طور پر انسان کو ان آیات میں ایک طرف اس کی زندگی کا مقصد بتا دیا گیا، اور دوسری طرف اسے یہ بتا دیا گیا کہ زمین پر اس کا امتحان ہے کیا، اور پھر آخر میں یہ بتا دیا گیا کہ امتحان سے کامیاب ہونے کے لیے اسے کرنا کیا ہے. کیا کرنا ہے؟ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. یہ ہے کامیابی کا راز. پیچھے آپ نے یہی تو مانگا تھا نا. کیا مانگا تھا؟ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ. کیا جواب ملا؟ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. تو مفلحون بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، اور جو اس کتاب ہدایت کو چھوڑ کر اور چیزوں کی محبت دل میں پالے گا اور چیزوں کے پیچھے بھاگے گا، اللہ اس کو غمگین ہی رکھے گا، اس کو پر خوشی نہیں مل سکتی. جو اللہ کا وفادار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کو اس کے تابع کر دیتا ہے، اور جو اللہ کا نافرمان اور اللہ سے دور بھاگنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دوسری چیزوں کو اس کے لیے ایک امتحان بنا دیتا ہے. اور پھر اگر وہ پلٹ آتا ہے تو جو 1 قدم پلٹتا ہے اللہ اس کی طرف 10 قدم دوڑتا ہے.